ہمارے اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے بنیادی مسائل میں سے یہ غالباً سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ جب آپ ملکی نظام کو مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ریلیجن ایک بلیف سسٹم ہے اور اسٹیٹ ملٹیپل بلیفز والے کروڑوں لوگوں کے رہنے کی جگہ، اسی لیے یہ فارمولا کبھی کامیاب نہیں ہو پایا کہ ایک بلیف سسٹم کو کروڑوں لوگوں پر اپلائی کیا جائے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ دینا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ سب پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ سیکولرزم، پرٹیکولرلی جو لیفٹ کا سیکولرزم ہے جو فیصل وڑائی صاحب کا ہے، وہ تو یہ تجربات کر چکے ہیں۔ یو کین سے کہ ایتھیزم بلیف سسٹم نہیں ہے، لیکن جب سوویت یونین نے اسلام بین کیا سینٹرل ایشیا میں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی، سارا کرسچنز پہ بھی وہی ظلم کیا، مسلمانوں پہ وہی ظلم کیا، تو فیصل وڑائی صاحب جس آئیڈیا کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو ایکچولی یہی پرابلم ہے جن کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اگر یہ وہی ہسٹری ہے، وہ بلری گور وائلنس سے بھری ہوئی ہسٹری جس کے آپ حق میں ہیں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ریلیجن پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ مذہب کی تشریح ایک اوپن فرنچائز بنا دی گئی ہے۔ کس کی تشریح کے مطابق کیے گئے فیصلے حتمی فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے؟ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جن کی مذہبی تشریح نہیں مانی جائے گی انہیں کس لاجک کے تحت قائل کیا جائے گا کہ وہ پرم طور پر اپنی تشریح سے دستبردار ہو جائیں اور بندوق نہ اٹھائیں۔ ایک ایسی پرزمپشن، کوئی اس کے پیچھے علمیت نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ ان کو کیسے منائیں گے؟ سب کی تشریح اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اسلام میں ریاست کے تصور کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ وہ ہے کیا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آئدر سیکولرزم میں لوگوں کو انٹرپریٹیشن کی اجازت نہیں ہوگی یا ہوگی۔ اگر اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ مذہبی آزادیوں والا جو کہنا صحیح چورن وہ یہاں پہ فلوپ ہو جاتا ہے، اور اگر اجازت ہوگی تو مسئلہ تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک بنے گا یا ایک مذہبی ملک بنے گا، یور ٹرم، تو اس میں انٹرپریٹیشنز اپنی اپنی ہو گئی ہیں۔ But then he went on to say کہ جو اس سے ڈس ایگری کریں گے آپ کیسے ان کو قائل کریں گے کہ وہ بندوق نہ اٹھائیں؟ ہر مسئلہ کی ریپرزنٹیشن ہے کہ this is what we are looking for، آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان بنانے والے لکھ چکے ہیں کہ ریاست کے فیصلوں میں خدائی احکامات حتمی حیثیت رکھیں گے، عوامی رائے سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگی انہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ سازی کا اختیار عوام کے علاوہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو دے دیا تو اس کی تشریح کرنے والے ہی پاکستان کے اصل حاکم بنیں گے۔ عوام کی رائے مائنس ہوگی اور ٹیکسٹ کی تشریح ہی حکومت کرے گی۔ This is the most difficult arguments ہمارے سیکولرز کے لیے۔ Here is the problem۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بات نہیں مانی جائے گی، کیا کریں گے اس وقت جب عوام یہ کہے کہ ہمیں شریعت چاہیے؟ Then what? Would you سیکولرزم کی قربانی دیں گے؟ پھر ایک واسٹ میجورٹی لوگوں کی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں ایک شریعہ ڈریون کنٹری چاہیے۔ عوام کی خواہشات ہی اگر یہ ہوں کہ اس ملک میں جو ہمارا سیکرڈ اسکرپچر ہے اس کی روشنی میں بنائے ہوئے اصول قوانین وہ اپلائی کریں، تو پھر کیا آپ ان کو ڈینائی کر دیں گے؟ Because فیصل وڑائی صاحب and for that matter every other secular in Pakistan you can't have it both ways۔ پاکستان کے کیس میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ آپ نے جو فنڈامنٹل پریمیسز اکٹھی کی ہیں وہ ساری کی ساری فلوڈ ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ therefore جو نتیجے آپ نے اخذ کیے ہیں inevitable consequence ہے کہ وہ بھی غلط ہے۔ جو چیزیں آپ نے کہی ہیں frankly they don't make any sense۔